السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام المالک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ مالک کا مطلب ہے آنر، کسی چیز کا مالک ہونا، اور وہ جس کی ملکیت ہو کوئی چیز، جس کا وہ مالک ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ تو وہ صرف روز جزا کا مالک نہیں بلکہ ہر چیز کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اور اس کائنات میں اس نے مختلف چیزوں کا جن کو مالک بنایا وہ ان کا بھی مالک ہے۔ تو وہ مالکوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کا، لیل و نہار کا، بر و بر کا، شجر و حجر کا مالک ہے، دنیا اور آخرت کا مالک ہے۔ میں اور آپ جو کچھ دیکھتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، وہ ان سب چیزوں کا مالک ہے، اور ان چیزوں کا بھی مالک ہے جن تک ہماری نگاہیں نہیں پہنچ سکتی، جن تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ تو اس کائنات میں موجود ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ عالم بہت بڑا ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، تو جن تک ہماری رسائی ممکن نہیں وہ ان کا مالک ہے۔ ان گنت ستاروں کا مالک ہے، ملائکہ کا، روح کا مالک ہے، وہ زمین کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ وہ نہ صرف مالک ہے بلکہ ان سب چیزوں پر اس کا مکمل اختیار بھی ہے۔ یہ سب چیزیں اس کے قبضہ میں، اس کے کنٹرول میں ہیں، اور ہر چیز اسی کے حکم سے چل رہی ہے۔ اس نے ان کے لیے جو ضابطہ، جو قاعدہ مقرر کر دیا وہ اسی کے پابند ہیں۔ دنیا میں لوگ عارضی طور پر کچھ چیزوں کے مالک ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق بھی استعمال کر سکیں یا ان میں ان کا کوئی اختیار بھی ہو، تو جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت پر چل رہا ہے۔ یہی ہے اللہ تمہارا پروردگار، اسی کی ہے حقیقی ملکیت، اسی کی ہی بادشاہت ہے، اور اس کے سوا تم جن کو بھی پکارتے ہو، جن سے بھی امید رکھتے ہو، وہ کھجور کی گٹھلی کے مانند بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اور کسی بھی چیز کا، حتیٰ کہ معمولی سے ہلکے پھلکے چلکے کا بھی مالک نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مالک الا اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ تو باقی جتنے ہیں وہ وقتی طور پر تھوڑا بہت کچھ اختیار رکھتے ہیں، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار میں سے ہی ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں حصہ ہے، نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ لوگوں نے اس کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں، وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ تو اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں، نہ وہ زندگی کے مالک ہیں اور نہ موت کے، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب اس کے ہاتھ سے بہت قیمتی گراں قدر چیزیں چلی جاتی ہیں جو اس کی ملکیت تھیں، تو ایسے میں بعض اوقات انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت مالک الملک کو یاد رکھے، کہ اس کی حکمت اور اس کے علم کو یاد رکھے، تو پھر وہ اس کی زندگی میں پریشانی ان چیزوں کے جانے سے نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اور اس میں وہ جو بھی چاہے جب چاہے واپس لے لے، کیونکہ اس کا اصل مالک تو وہی ہے۔ ہم تو اپنے نفس، اپنے بچوں کے بھی مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں ہم ان کے حقیقی مالک نہیں ہیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں، تو اپنی رحمت کے ساتھ عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہے وہ لے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو تمہیں نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں لکھا ہے بس تمہیں وہی ملے گا، اور سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔
تو اس لیے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات سے بالکل بے فکر ہو جانا چاہیے کہ کوئی اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، اور اسی طرح اللہ کے سوا اور کسی سے امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی اسے کچھ دے سکتا ہے۔ دینے والا بھی وہی ہے جس کے پاس کچھ اختیار ہے۔ اور قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا کہ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں الا ماشاء اللہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، محمد رسول اللہ ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں مگر وہی جو اللہ چاہے۔ تو پھر ہم کس طرح کسی چیز کے مالک اور مختار ہو سکتے ہیں؟ اور یہ ایسی حقیقت ہے جو اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی کہ جب وہ بہت سی چیزوں میں خود کو بے بس پاتا ہے تو اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ دراصل ہر چیز اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی مالک ہے۔ اور مشرکین مکہ بھی اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے جب وہ حج پر جانے کے لیے تلبیہ پڑھتے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک لا شریک لک لبیک الا شریک ہوا لک تملیکہ لہو لک۔ تو وہ کہتے تھے کہ تیرا ایک شریک ہے تو اسی کا مالک ہے، یعنی جن کو اللہ کا شریک بناتے تھے ان کے لیے بھی وہ بات سمجھتے تھے کہ ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے اور وہ کسی چیز کے مالک نہیں، اور یہ سب کہتے ہوئے وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو ہم سب اس بات پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ تو ہمیں کچھ بھی چاہیے ہو تو فریاد کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے ہی کرنی ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے کہ واقعی کوئی ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے حقیقی تسلی کا باعث بنتی ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ مالک ہے تو باقی ساری اس کی مخلوق ہے، اس کے اختیار میں ہے، سب اس کے دل بھی اس کے اختیار میں ہیں۔ اگر کوئی ظالم یا سخت دل ہے تو جو اسے وقتی اختیار دیا گیا تھا یہ اس کی آزمائش ہے، اور قیامت کے دن یہ اختیار مکمل طور پر چھین لیے جائیں گے، اور اس وقت بادشاہت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اور اس دن کہا جائے گا کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی ہے جو ایک دبدبے والا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حیات دائمی ہے، باقی سب ختم ہونے والے ہیں۔ کل من علیہا فان، تو جو بھی ختم ہونے والا ہے وہ حقیقی مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص لامتناہی زمینوں کا یا مال و دولت کا مالک ہو تو ہمیشہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ تو جب اسے موت آئے گی تو اس کی اس زمین، اس جائیداد، اس دولت کا کیا بنے گا؟ ان کا مالک کون ہوگا؟ وہ سب کا سب اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں جب تک ہم ان سب چیزوں کے مالک بنے ہوئے ہیں تو کب تک ہیں؟ تب تک ہی ہے نا جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ساری زمینیں، وہ جائیدادیں، وہ دولت جو ہے وہ کہاں جائے گی، کس کے حصے میں آئے گی، وہ کیسے تقسیم ہوگی۔ تو اسی طرح سے جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی تو یہ سب کچھ اسی مالک الملک کے پاس واپس لوٹ جائے گا جو اس کا حقیقی مالک ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، مال و دولت ہے، کچھ بھی ہے، اسے ان سب پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ سب کچھ صرف چند دن کے لیے ہے اور بطور آزمائش ہے، اور بہت جلد ہاتھوں سے نکل جانے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر اس چیز کو جو اس جہان میں ہے فنا ہو جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن سے 100 سال بعد جو بھی زیر زمین پر ہے سب کے سب فوت ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اور کچھ عرصے بعد زمین پر جتنی زندگی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ نئے لوگ آتے ہیں، پھر وہ وارث بنتے ہیں، نئی جنریشنز آتی ہیں، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس جو بھی چیز ہوتی ہے ہمیں اس سے لگاؤ ہو جاتا ہے، مثلا ہم خواتین ہیں، ہمیں اپنی جیولری، اپنے گھر کے ساز و سامان سے بہت اٹیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن جب وہ خاتون خانہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ سب لوگوں میں یا تو تقسیم ہو جاتا ہے یا پھر اس کے بچے اس کو یوز کرتے ہیں،
اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو والدین کے ساز و سامان آؤٹ آف ڈیٹڈ لگتے ہیں، ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے استعمال کے قابل ہیں، یا انہیں ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، اور وہ سامان جس کو وہ سنبھال کر رکھتے تھے وہ ان بچوں کے لیے ردی کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں، اور وہ سب چیزوں کو نکال کر پراپرٹی کی ویلیو لگواتے ہیں، اس مال سے دلچسپی رکھتے ہیں جو اس کو بیچ کر ان کو ملنے والی ہے۔ تو یہ بڑی حقیقت ہے جس سے عام طور پر ہم غافل رہتے ہیں، اور پھر حقیقی محبوب یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی بجائے ہم ان عارضی چیزوں سے کی محبت میں مبتلا رہتے ہیں جو ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے والی ہیں۔ اس لیے کسی بھی لمحے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حقیقی مالک اللہ ہے جو مالک الملک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے معاملات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی اتار کبھی چڑھاؤ، کبھی اچھے حالات کبھی برے، کبھی نعمتیں ہیں کبھی دے کر واپس لے لی جاتی ہیں، تو ایسے حالات میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسی صورتحال میں اگر وہ اس بات پر یقین اور بھروسہ رکھے کہ ان سب کا مالک مالک الملک رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہ جس سے چاہے دے سکتا ہے، جس سے چاہے دے کے چھین سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک الملک ہے تو جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ساری بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جو اس بات پر یقین رکھتا ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جو اس کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے اسے بھی وہ اپنے لیے خیر اور بھلائی ہی سمجھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کا رب اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ دیکھیں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں دے کر ہم سے چھین لیتا ہے، چونکہ اگر وہ ہمارے پاس رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں اس کو استعمال کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس وقت کسے کیا نعمت دینی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری فرمانبرداری اور ہماری شکر گزاری کو بھی جانچنا پرکھنا ہوتا ہے کہ کس حد تک ہم اس کے کس حال میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَحَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ذاتی فیصلے ہیں، اسے کسی سے کچھ مشورہ نہیں کرنا، اسے کسی ایک کی طرفداری نہیں کرنی۔ ہمارا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور یقین ہو تو اس کے عدل اور انصاف پر ہمارا مکمل یقین ہوگا، اور ہمارا اس پر بھروسہ اور توکل کئی گنا بڑھ جائے گا۔ تو جس کا اللہ پر توکل اور بھروسہ زیادہ ہوتا ہے اللہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جیسے وہ پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو گھونسلے سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ لوٹتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توکل کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، بلکہ کہا گیا کہ پرندوں کی طرح کوشش بھی کرو، لیکن یقین اللہ پر رکھو۔ جب تم نکلو گے باہر جاؤ گے تو بہت سی اپرچونٹیز تمہیں ملیں گی، کوشش کرنے سے ہی کچھ ملتا ہے نا۔ جب تک ہاتھ ہلائیں گے نہیں تو آپ کے سامنے پڑا ہوا کھانا جو ہے وہ آپ کے منہ میں نہیں جائے گا۔ تو کوشش کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے بندوں کو نوازتا رہتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسی لیے المالک کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی ضروری ہے، اور جو بھی نعمت انسان کو ملتی ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے نعمتیں ملنے پر تکبر نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، اور نہ ہی اللہ کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنا ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو یاد رکھے کہ ایک دن اس نے اپنے مالک کے پاس جانا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسے واپس کرنا ہے، اس کا حساب دینا ہے، اور اس نے یہ تمام چیزیں دی ہی اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں آزمائے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کی ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں، زبان، ہاتھ پاؤں دیے، عقل اور فہم دی، تو ان سب کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کاموں میں استعمال کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دیکھنا ہے نا کہ وہ جو نعمتیں اس نے ہمیں دیں
ہم انہیں اس کی مرضی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں یا نہیں. اسی طرح مال کو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ خرچ کرتے ہیں یا نہیں. احسن عملہ اگر اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. تو یہی ہے ایکم احسن عملہ. اس لیے جب کوئی نعمت چلی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو ساری ملکیت جو انسان کے پاس ہے اسے اس کا حساب دینا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی شخص کا قدم اس وقت تک ہل نہ سکیں گے جب تک اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے کہ اس نے اسے کہاں خرچ کیا. جوانی کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے جو عمر کا بہترین حصہ ہے کہاں گزارا. علم سیکھا تو کتنا عمل کیا. مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنا جسم کس کام میں گھلایا کہاں کھپایا. گویا اس کی ساری صلاحیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کی فرما برداری میں خرچ کی یا نافرمانی میں. اسی طرح سے بعض کو کچھ لوگوں کے اوپر نگران یا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور وہ جو اس کے انڈر ہوتے ہیں وہ اس کی رعایا ہوتے ہیں. اب اس ہیڈ بننے والے شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں اس کے جو نیچے لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. دیکھا جائے گا تو ہر شخص کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار ہے. اسی طرح بیوی گھر کی مالک ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے. ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. عورت کے بارے میں کہا گیا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے تو اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا اس کے بچے کیا کرتے تھے. اسی طرح جیسے گھر کے خادم کو بھی نگران قرار دیا گیا جو چیزیں اس کے اختیار میں ہیں یعنی مالک اس کو جہاں جہاں جس کام میں لگاتا ہے یا جو کام اس کے ذمہ ہے اس سے وہ اس کا حساب لیتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہر چیز کا حساب لینا ہے کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے. تو دنیا میں صرف انسان ہی حساب نہیں لیں گے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی حساب لیں گے کہ جس طرح تم کام کرتے تھے جس ذمہ داری کو تمہیں دیا گیا وہ تم اسے کیسے پورا کیا. اور اسی طرح جو کہیں جاب کرتا ہے جو کسی کا پیشہ ہے جو بھی اختیار کہیں پر بھی کسی بھی قسم کا اختیار کسی بھی شخص کو دیا گیا اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس اختیار کو اس نے کس طرح سے استعمال کیا. تو انسان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈال سکے کیونکہ وہ عالم الغیب ہے. غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. اس سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. اور پھر جو کچھ بھی دیا گیا اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ جیسے چاہو استعمال کرو. جسے مال دیا تو اسے بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کو کہا گیا. فضول خرچی نہیں کرنی اسے ضائع نہیں کرنا. ایک طرف تو فضول خرچی سے منع کیا گیا اور دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ اسراف اور تبذیر سے بھی نہیں کرنی. اسی طرح انسان کے مرنے کے بعد اس کے وارثوں کے لیے بھی حصے اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقرر کر دیے. اب مال کیوں دیا گیا کسی کو بھی؟ امتحان کے لیے آزمائش کے لیے کہ تم زندگی میں کیا کرتے ہو کیسے خرچ کرتے ہو زندگی کے بعد کے لیے کیا وصیت کرتے ہو. اور آپ دیکھیں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا یا جس سے ناراض ہوں اسے بھی نہیں دیا جاتا. تو ایسا نہیں کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں نافرمانی ہے. اور اللہ نے مال میں تیسرے حصے کی وصیت کرنے کا بھی حق دیا ہے کہ تمہارے اعمال اس طرح سے تمہارے اعمال میں اضافہ ہوگا. اگر کوئی شخص ساری عمر نیک عمل کرتا رہا اور آخرت میں وصیت کرتے ہوئے اس نے کوئی غلطی کر دی تو پھر وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. اسی لیے اس بات کی یاد دہانی رہنی چاہیے کہ وہ کسی بھی کام میں مالک و مختار نہیں ہے. اللہ ہی کی ملکیت ہے. جو وہ دیں اس پر راضی رہیں اور جو وہ لے لے اس پر ناراض نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو خوشی سے قبول کرنے والا بنا دے ہمیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی معرفت عطا فرمائے تاکہ زندگی کے جو دن ہم گزار رہے ہیں وہ ہم اس کی مرضی کے مطابق گزار سکیں ہم اس کو راضی کر سکیں. اور ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے اس کے بارے میں بہت ممتاز زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام چیزوں کا مالک ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں اور جو کچھ اس نے دیا ہے اس کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کریں تاکہ وہ ہم سے راضی ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرہ.